اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس 7 آج آپ کا سبق نمبر 1 اردو کا سٹارٹ کرتے ہیں نظم حمد سے۔ پیج نمبر 1 نظم حمد۔ سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حمد کیا ہے، حمد کسے کہا جاتا ہے۔ دیکھ لیں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ یہ پوری نظم، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بار میں پڑھتی ہوں، آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے۔ ثنا و حمد لازم ہے خدائے پاک کو برتر کی، چمن کو جس نے گل بخشے، گلوں کو رنگ و بو بخشی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بلند و بالا ہے۔ اس نے باغوں کو پھول عطا کیے اور پھولوں میں خوشبو عطا کی۔ بنائی خاک مٹی سے کیسی صورتیں اس نے، گڑی مٹی سے ہیں کیا خوبصورت مورتیں اس نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیسے انسان بنائے، اسی مٹی سے اس نے خوبصورت مورتیں بنائیں، یعنی انسانوں کی خوبصورت شکلیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنائیں۔ اگائے خاک کے تودے پہ کیا خوش نما بوٹے، اور ان بوٹوں کی شاخوں کو گلے خوش رنگ ہیں بخشے۔ اگائے یعنی پیدا کیے، خاک کے تودے، مٹی کے انبار، تودے کہا جاتا ہے انبار یا ڈھیر۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے انبار پیدا کیے اور اس پہ خوشنما درخت اگائے۔ ان بوٹوں کی شاخوں کو، یعنی ان درختوں کی شاخوں کو گلے خوش رنگ ہے بخشے، خوبصورت رنگ کے پھول بھی عطا کیے۔ گلوں کی سمت دیکھو کیا نزاکت ان کو بخشی ہے، یعنی جب پھولوں کی طرف دیکھو تو ان کو نرمی عطا کی۔ معطر ہو دماغ ان سے، وہ نہکت ان کو بخشی۔ دماغ خوشبو سے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی خوشبو عطا کی ہے، یعنی پھولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشبو عطا کی ہے جو دماغوں میں رچ بس جاتی ہے۔ کلی دیکھو اگر گل کی تو کھلتی ہے کلی دل کی، چٹکنا دیکھ کر غنچوں کا ہے کیسی ہنسی آئی۔ کہ جب پھولوں کی کلیاں کھلتی ہیں تو دل کی کلی خوش ہو جاتی ہے، ان کی کلیوں کو دیکھ کر دل مسکراتا ہے۔ وہ ایسے کھلتی ہیں کہ پھولوں کی کلیاں جب کھلتی ہیں تو ہنسی آتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ نمایاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا بنانے پر قادر ہے۔ نسیم صبح چلتی ہے تو غنچے مسکراتے ہیں، ہوا کے ٹھنڈے جھونکے پھول گلشن میں کھلاتے ہیں۔ نسیم صبح یعنی صبح کے وقت جب ہوا چلتی ہے تو کلیاں، غنچے کہا جاتا ہے کلیوں کو، تو پھولوں کی کلیاں مسکرا اٹھتی ہیں۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے، یعنی جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پڑتے ہیں تو باغ پھولوں سے کھل اٹھتے ہیں۔ نمایاں ہو رہی ہیں خوبیاں بے انتہا ان سے، مگر اللہ کی قدرت کا چلتا ہے پتہ ان سے۔ کہ ظاہر ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ان تمام چیزوں سے، اور اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی طاقت والی ہے اور کیا کچھ بنانے پر قادر ہے۔ بہاریں اس کی قدرت کی اگر ہوں دیکھنی تم کو۔ شاعر کیا کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہاریں دیکھنے کے خواہش مند ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت تمہیں ظاہر ہو، تمہیں پتہ چلے، تو پھر چشم بصیرت سے ذرا گلزار کو دیکھو، تو پھر اس دنیا کی خوبصورتی کو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھو۔ یعنی جب اپنے دل کی آنکھ سے دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ لو گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت آشکار ہوتی جائے گی۔ ہر ایک پتے، ہر ایک بوٹے سے ہے اس کا پتہ ملتا۔ یعنی پتے اور بوٹے کی تو اللہ نے صرف اس حمد میں شاعر نے صرف مثال دی ہے کہ پتے اور بوٹے سے بھی اس ذات کا پتہ چلتا ہے، اسے ڈھونڈے اگر کوئی تو ہے وہ ہر جگہ ملتا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات کو ڈھونڈا جائے تو وہ پتے اور بوٹے کی چھوٹی سی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ وہ تو ہر جگہ ملتا ہے۔ اگر اسے دیکھا جائے، اسے تلاش کیا جائے تو دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ نظم حمد یہ محمدی بیگم نے لکھی ہے۔ اس میں مشکل الفاظ میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں۔ ثنا، حمد، برتر، چمن، گل، تودے، بوٹے، نزاکت،
معطر نکہت کلی چٹکنا غنچوں نسیم صبح گلشن نمایاں قدرت چشم بصیرت۔ یہ جتنے بھی ہیں اس میں نظم میں مشکل الفاظ ہیں، ان کے میننگ آپ کو میں الگ سے دیتی ہوں بنا کے، آپ نے اسی طرح میننگ کاپی پہ لکھنے۔ ثنا کہا جاتا ہے تعریف کو، لازم کہتے ہیں ضروری، برتر افضل بلند، چمن باغ، گل پھول، تودے انبار ڈھیر، بوٹے کہتے ہیں پودوں کو درختوں کو، سمت طرف، نزاکت نازک نرمی، معطر خوشبودار، نکہت کہتے ہیں مہک کو خوشبو، کلی اس کو کہا جاتا ہے بن کھلا پھول جو ابھی مکمل طور پر نہ کھلا ہو، چٹکنا کھلنا، غنچوں پھول کی کلیوں، نسیم صبح صبح کے وقت چلنے والی ہوا، گلشن باغ، چشم بصیرت دل کی آنکھ، قدرت طاقت، نمایاں کہتے ہیں ظاہر پنہاں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس نظم کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور ان مشکل الفاظ کے میننگ کو آپ نے اسی طرح اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ آج کے لیے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نظم کو پڑھیں اور ان الفاظ کو اپنی کاپی پہ لکھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم ایکسرسائز پہ آئیں گے، لیکن آپ لوگوں نے یہ کام پہلے ختم کرنا ہے، پھر ہم کوسچن آنسرز اور آگے ایکسرسائز کو جاری رکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہے کہ آپ ان الفاظ کو اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔